ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا گیا تھا کہ مردے اور زندہ برابر نہیں ہوا کرتے، دونوں میں بہت فرق ہے. جو معاملہ زندہ لوگوں سے کیا جا سکتا ہے وہ مردہ سے نہیں ہو سکتا، مرے ہوئے لوگوں سے. تو اسی طرح سے یہ کفار چلتے پھرتے تو ہیں، اس اعتبار سے زندہ ہیں، مگر ان میں چونکہ سمجھنے کی اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے یہ مردوں کے جیسے ہیں. اب اگر آپ قبر میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو سنا سکتے ہیں تو آپ ان کو بھی سنا سکتے ہیں. چونکہ قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تو لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کفار کو بھی آپ نہیں سمجھا سکتے، جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کو نہیں سمجھنا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے ان سے توفیق طلب کر لی ہے. ان انت الا نذیر، فرمایا گیا تھا کہ آپ کی حیثیت صرف یہ ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں. بس آپ لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈراتے رہیں. اب نہیں مانتے، یہ ان کا اپنا نقصان ہے اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ ڈرانے کا فعل جو آپ کا ہے یہ خود آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا لوگوں کو ڈراتے پھر رہے ہیں. اگر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے کا کام خود سے آپ کرتے وہ بھی بہت اچھی بات تھی، لیکن یہ خود آپ اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہم نے آپ کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور یہ کوئی آپ کو نذیر اور بشیر بنانے کا یہ عمل ہماری طرف سے پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ ہر قوم کے اندر ہماری طرف سے ڈرانے والے جاتے رہے. کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں آئی کہ جس میں اللہ نے نذیر نہ بھیجا ہو. نذیر سے مراد کیا ہے؟ ڈرانے والا یعنی پیغمبر. اصل ڈرانے والے پیغمبر ہی ہوتے ہیں برے انجام سے، اور علماء اور اولیاء جو ہیں وہ تو انبیاء کے جانشین ہونے کی حیثیت سے کہ انبیاء کے جانشین ہیں. اصل نذیر، اصل بشیر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلائیں تو آپ اس کا غم نہ کریں. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں یعنی انبیاء، ان کو بھی جھٹلایا ہے. تو جیسے انبیاء کا بھیجا جانا نیا عمل نہیں اللہ کی طرف سے، اسی طرح سے انبیاء کو جھٹلانا یہ بھی نیا عمل نہیں ان لوگوں کی طرف سے، یہ بھی پہلے سے چلا آتا ہے. تو آپ کہاں کو رنجیدہ ہوں گے. جاءتہم رسلہم بالبینات، اور وہ رسول بھی ان کے پاس، ان سے مراد اہل مکہ ہی نہیں بلکہ کفار. وہ کفار چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں، کفار ہیں. اس لیے ان کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ ان کے پاس آ چکے ہیں رسول، لا چکے ہیں معجزات، بینات، دلیلوں کو کہتے ہیں، کھلی نشانیوں کو کہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ معجزات ہیں، اس لیے کہ معجزے سے بڑھ کر اور کیا چیز دلیل ہو سکتی ہے نبی کی نبوت کے لیے. تو جاءتہم رسلہم بالبینات، لا چکے ہیں رسول ان کے پاس معجزات، وبالزبر، اور صحیفے. زبور کی جمع ہے، زبور صحیفے کو کہتے ہیں عربی کے اندر. ویسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیفہ اترا اس کا نام بھی زبور ہی ہے، لیکن زبر جو زبور کی جمع ہے اس سے مراد صحیفے ہیں. وبالکتاب المنیر، اور اسی طرح سے روشن کتابیں. کتاب اور صحیفے میں غور کرنے سے یہ فرق سمجھ میں آتا ہے کہ کتاب تو وہ ہے کہ جو مکمل شریعت جس میں آئی ہو، اور صحیفے وہ ہیں کہ جو جس میں ایک جزوی اصلاح کے واسطے، جس کو آپ
میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں وہ بات کو بٹھانے کے لیے میں کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، ایک ہوتا ہے امینڈمنٹ۔ تو بطور امینڈمنٹ کے جب کوئی چیز اللہ کی طرف سے کسی نبی کے ذریعے سے آئی تو وہ ایک صحیفوں کی پوزیشن ہے، ان کو کہا جائے گا صحیفے۔ اور اگر مکمل شریعت ایک دی گئی ہے کسی کتاب میں، اس کو کہا قرآن نے الکتاب۔ یہی فرق ہے صحیفے اور زبر اور الکتاب میں۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جھٹلایا، دلائل کے باوجود، دلائل اور کتابوں اور صحیفوں کے باوجود انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو نقصان انہی کا ہوا، ہمارا نہیں یا نبی کا نہیں۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا کافروں کو، تو کیسا ہوا انجام میرے انکار کا؟ نکیر نکیری تھا، میرے انکار کرنے والے کا کیسا انجام ہوا؟ نقصان اسی کا ہوا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، یہاں سے پھر وہ مضمون توحید کہ جو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمالات قدرت کو دیکھیے، اور اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ایک ہیں جو خالق ہیں اس پوری کائنات کے۔ فرمایا کیا آپ نہیں دیکھتے اس بات کو کہ اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی کو، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پانی ایک ہے، مٹیریل ایک ہے، را مٹیریل، لیکن اس سے جو سامان تیار ہو رہا ہے وہ مختلف ہیں۔ فاخرجنا به، سو ہم نے نکالا اس پانی کی وجہ سے یا اس پانی کے ذریعے سے فروٹ، پھل فروٹ جن کے رنگ مختلف ہیں۔ رنگ مختلف ہونے کے معنی یہ ہیں قسمیں بھی مختلف، اور ایک قسم بھی ہے لیکن ان کے رنگ مختلف، سمجھ آئے؟ یہ الوان ہوا، اس لیے فرمایا مختلفا الوان ہوا۔ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، جدد مختلف ان کے حصے پہاڑوں کے رکھے ہیں، کچھ تو سفید ہیں، بیض کچھ تو سفید پہاڑ ہیں، وحمر کچھ لال ہیں، مختلف الوانها، اور ان کے بھی رنگ پھر مختلف ہیں۔ محض یوں کہیے کہ صرف سفید ہوں، صرف لال ہوں، وہی نہیں، بلکہ بیچ میں کچھ اور بھی رنگ مل جاتے ہیں اس کے اندر۔ وغرابیب سود، اور کالے بھجنگ بھی ہیں، غرابیب بڑے گہرے رنگ کے کالے۔ یہاں ایک قرآن پاک کے اس آیت میں ایک بات تو یہی نہیں معلوم ہوئی کہ پہاڑ مختلف رنگ کے ہیں، بلکہ ایک اور بھی چیز یہاں آ رہی ہے سامنے، اور وہ یہ کہ بیض کا لفظ اور حمر کا لفظ جو ہے، بیض فرمایا کہ بیض کے معنی تو سفید کے ہیں، لیکن وحمر مختلف الوانها، مختلف الوانها کا تعلق حمر سے ہے، بیض سے نہیں ہے، اور آگے وغرابیب سود جو ہے کالے بھجنگ اس سے کے ساتھ بھی نہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل رنگ دو ہیں، ایک ہے سفید اور ایک ہے کالا، بقیہ رنگ جو ہے وہ بیچ میں وہ ان دو رنگوں کی آمیزش سے بنتے ہیں، اسی لیے حمر کا لفظ جو ہے وہ سرخ، اس کے لیے تو مختلف الوانها، ہلکا لال یا گلابی بن جاتا ہے یا یلو بن جاتا ہے، یہ سب جو ہیں یہ لال کی مختلف قسمیں بنی ہیں، مگر کہیں سے بنی ہیں؟ سفید اور کالے جو اصل رنگ تھے انہی کے فرق سے یہ تمام مختلف رنگ بنتے چلے جاتے ہیں، اصل رنگ جو ہے وہ سفید اور کالا ہی رنگ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ بیض سفید رنگ، اس کے ساتھ مختلف کا لفظ نہیں لائے، وحمر مختلف الوانها، اور لال رنگ جو ہے جو کالے اور سیاہ کے کسی ترتیب سے بنتا ہے اس میں مختلف کوئی درجے بن جاتے ہیں، وحمر مختلف الوانها، اور وغرابیب سود یہ دوسری قسم جو ہے وہ رنگ کی وہ کالا ہے۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، اور فرمایا کہ اسی طرح سے لوگوں کے اندر بھی اور چوپایوں کے اندر بھی اور جانوروں میں بھی مختلف رنگ رکھے ہیں اللہ نے، تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی را مٹیریل ایک ہی ہے، نطفہ جو ہے ماں کا ہو یا باپ کا ہو، نر کا ہو یا مادہ کا ہو، وہ ایک ہی را مٹیریل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن ایک دفعہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا رنگ ناک نقشہ بالکل الگ، دوسری مرتبہ پیدا ہو رہے ہیں ان کا رنگ اور ناک نقشہ بالکل الگ، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے ہے
کہ رنگ جو ہے ہم بدلتے ہیں، ناک نقشہ ڈیزائن ہم بدلتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ را مٹیریل کا اپنا کمال نہیں، یہ ہماری قدرت کا کمال ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ بلا شبہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہاں یہ بات کیوں لائی گئی اس جگہ پر؟ بعض مفسرین کذالک، بلکہ جمہور مفسرین، جمہور سے مراد ہے میجارٹی آف مفسرین کی، وہ کذالک پر وقف کرتی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ جو کذالک لکھا ہوا ہے اس پر توئے بنی ہوئی ہے، توئے جو ہے یہ وقف کی علامت ہے، ٹھہرنے کی، اسٹاپ سائن ہے۔ تو جمہور مفسرین کے نزدیک میجارٹی جو ہے مفسرین کی، وہ یہ کہتی ہیں ٹھہر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کذالک کا تعلق پیچھے کے الفاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، مختلف رنگ کے جو ہے وہ پھل فروٹ تیار کیے، اسی طرح سے اللہ نے مختلف رنگ کے پہاڑ بنائے، اسی طرح اللہ نے انسان اور جانور مختلف رنگ کے پیدا کیے۔ تو یہ کذالک کا تعلق اسی طرح سے اللہ کا ایک نظام چلتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کذالک کا تعلق جو ہے وہ آگے کی آیت سے، لہذا اب پڑھیں گے کس طرح سے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، یہاں ٹھہر جائیے، کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کذالک کا تعلق آگے سے ہو جائے گا، یعنی بتلانا یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح سے گویا پھلوں کے اندر فرق ہے، پہاڑوں کے اندر فرق ہے، اسی طرح سے انسانوں اور جانوروں کے رنگوں میں فرق ہے، اسی رنگ کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بھی سب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سے ڈرنے والوں میں بھی گویا یوں کہیے کہ یہ فرق ہے، بہترین ڈرنے والے وہ ہیں کہ جن کو علماء کہا جاتا ہے۔ تو کذالک کا تعلق سے ہوا، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گرامر کا ایک اور بھی نقطہ یہاں کہ 27ویں آیت میں جو فرمایا تھا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، وہاں مختلفاً دو زبر کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد آگے چلے تو وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، وہاں دو پیش کے ساتھ ہے۔ پھر اور آگے آیت نمبر 28 میں وہاں بھی مختلفن، وہاں بھی دو پیش کے ساتھ ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب فرمایا تھا پھلوں کا تذکرہ جہاں ہوا کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، ہم نے نکالے پانی سے فروٹ، پھل، تو وہاں مختلفاً جو ہے یہ حال ہے، اس کی ایک پوزیشن بتائی گئی ہے کہ اس حالت میں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں، اور پھلوں کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، کچا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہے، جب گدرا ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، جب پک جاتا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے، جب اور پک جاتا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس حالت میں کہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، وہاں تو حال ہے اس کا۔ اور وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ، اور اسی طرح سے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، وہاں جو مختلف لائے ہیں وہ اس کا یوں کہیے کہ ایٹریبیوٹ بنا کر، صفت بنا کر لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑوں کا رنگ بدلتا نہیں، پہاڑوں کا جو رنگ ہے سو ہے، انسانوں کا رنگ بدلتا نہیں، جو رنگ ہے سو ہے، جانوروں کا بھی رنگ بدلتا نہیں، جو ہے وہ اس کی ایٹریبیوٹ ہو جاتی، اس لیے وہاں مختلفن جو ہے وہ پیش کے ساتھ لائے، اور وہاں مختلفن زبر کے ساتھ لائے، اس کا حال بنا کر۔ یہ نقطہ ہے گرامر کا اس کے اندر۔ اچھا، العلماء، یہاں العلماء سے مراد وہ نہیں ہے کہ جن کے پاس ڈگری ہو۔ قرآن جو ہے وہ ڈگری سے بحث نہیں کرتا کہ صاحب آپ کے پاس کون سی یونیورسٹی کی ڈگری ہے، کون سے مدرسے کی سند آپ کے پاس ہے، لہذا آپ کے پاس سند ہے تو اب جو ہے آپ اس آیت کے مطابق انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء بن گئے، یہ نہیں، بلکہ قرآن کی زبان میں علماء سے مراد وہ ہیں کہ جن کے پاس علم صحیح ہے اللہ کا اور اللہ کے احکام کا، اور اسی کے ساتھ وہ اس علم کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، وہ ہیں علماء۔ تو یہاں فرمایا کہ وہی علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معنی بتلا ہے العلماء کے، کہ علماء سے مراد وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ان کا علم ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے وہ واقف ہیں، اور اس راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر چلنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اس راستے پر نہیں جاتے جس راستے پر چلنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ہے علماء کی شان۔ ویسے یہاں یہ علماء اگر جن کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اس علم کی وجہ سے ڈرنے لگتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا نتیجہ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ آخرت میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان علماء کو جو واقعتاً علماء دین ہیں،
اللہ सुब्हानहू व तआला इनको खास मकाम पर सबसे अलग इनको खड़ा करेंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला उनको खिताब करके फरमाएंगे कि इन्नी लम अबअ फीकुम इल्मी इल्ला बिइल्मी लकुम, कि मैंने तुम्हारे अंदर जो इल्म रखा था वह इसलिए कि मैं तुमसे वाकिफ था। किस बात से वाकिफ था? कि तुम इस इल्म के हक को अदा कर सकोगे। तो फरमाया जाएगा इन तलिकू क़द गफ़रतु लकुम, जाओ मैंने सबकी मग़फ़िरत कर दी। एक हदीस में तो यह आता है। दूसरी हदीस में यह बात इस तरह भी आती है कि उस महशर के मैदान में, जैसा कि कुरान पाक में है कि अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुस शिमाल, कुछ अल्लाह के दाएं होंगे कुछ बाएं होंगे। जो लोग दाएं आ जाएंगे वह अहले जन्नत होंगे, जो बाएं होंगे वह अहले जहन्नम होंगे। उलमाए दीन भी अस्हाबुल यमीन में होंगे, मगर औरों का तो हिसाब हो रहा है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सबका हिसाब लिया जा रहा हमा शुमा का, मगर उलमा की जमात बैठी हुई है, उनका हिसाब ही नहीं हो रहा। तो अब इनको फिक्र होगी, भाई क्या मामला है, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हमारा हिसाब नहीं हो रहा जो आ चुके। और वो वक्त याद रखिए, वो कयामत का दिन बड़ा हौलनाक होगा। समझ में आया? बड़ा हौलनाक। जिनका जो बख्शे जाएंगे उनके लिए भी हौलनाक है, और जिनकी बख्शिश नहीं होगी उनके लिए भी हौलनाक है, कबल उस फैसले के। समझ में आया? फैसले से पहले, इसलिए किसी को मालूम नहीं कि फैसला क्या होने जा रहा है। उस फैसले से पहले जो है वो हर एक के लिए वो दिन हौलनाक है। तो इस इंतजार में कि पता नहीं क्या गुजरेगी, पता नहीं हमारे हक में क्या फैसला होगा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी परेशान है, नफ्सी नफ्सी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उलमाए उम्मत का तो क्या हाल हो सकता है। तो वो सख्त परेशान है कि हमारा हिसाब क्यों नहीं हो रहा है, हमारी बात क्यों नहीं पूछी जा रही है, मालूम होता है कुछ है दाल में काला। बहुत परेशान होंगे। आखिर जब गर्दन उठा कर बार बार देखेंगे और इन नजरों से कि अल्लाह में हमारा भी कुछ हिसाब हो जाना चाहिए, तो अल्लाह ताला उनको फरमाएंगे तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हें दुनिया में मैंने इल्म किस लिए दिया था? इसलिए दिया था कि तुम खाली अपनी फिक्र करो, या तुमको इल्म इसलिए दिया था कि ताकि तुम दूसरों की फिक्र करो। जब तुमको इल्म इसलिए दिया था और तुमने दुनिया में रहकर दूसरों का भला चाहा है, दूसरों को हिदायत की फिक्र की है, यहां भी सब्र से बैठे रहो। दूसरों को पहले जाने दो जहां जाना है, उसके बाद तुम्हारा मामला होगा। तो उसके बाद अल्लाह ताला सबका हिसाब लेकर फिर उन उलमा को जो हकीकी उलमा होंगे उनसे फरमाएंगे तुम्हारा हिसाब नहीं, तुम्हारे हिसाब अगर लेना होता तो मैं तुमको अपना इल्म न देता। क़द गफ़रतु लकुम, तुम्हारी मग़फ़रत हो चुकी, जाओ तुम जन्नत में। एक हदीस में यह भी आता है। तो दुनिया में इस इल्म का जो हक इस तरह से अदा करने वाले हैं कि वो उस इल्म की रोशनी में अल्लाह को राजी करने की फिक्र करते हैं और उन कामों के पास नहीं फटकते कि जिन कामों से अल्लाह नाराज होते हैं। इल्ला ये कि बंदे बशर हैं, कुछ बिला इरादा कोई लफ्ज़ कोई खता हो जाए वो बात अलग है, लेकिन इरादतन गोया यूं समझिए कि गुनाह में मुब्तला होना या उनके शान न हो, वही लोग उलमा हैं। दरअसल इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर, फरमाया कि अल्लाह गालिब हैं और मग़फ़िरत फरमाने वाले हैं, जो फैसला करें उस पर गालिब हैं और फैसले में शान गफ्फारी जो है वो भी कार फरमा होगी। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम। आगे फरमाते हैं कि बिलाशुबह जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानियतन, यरजून तिजारतन लन तबूर। क्योंकि वहां उलमा का तज़किरा आया था, उलमा ही डरते हैं अल्लाह से। अब पूछे कौन है उलमा, क्या है उनकी पहचान? उनकी पहचान यहां लाई गई इस आयत के अंदर। उनकी पहचान यह है कि अल्लाह की किताब पढ़ते हैं। किताब के पढ़ने के माना सिर्फ कुरान शरीफ ही नहीं है, बल्कि कुरान शरीफ और कुरान शरीफ से मुताल्लिक जो और किताबें हैं वो सब की सब किताबुल्लाह के अंदर आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर तफासीर हैं, अहादीस हैं, फिक़्ह है, ये सब कुरानी तो की तो एक शाखें हैं। असल इन सब की क्या है? जड़ वो कुरान ही तो है। तो किताबुल्लाह से मुराद ये सारे उलूम दीनिया हो जाएंगे कि जो और तिलावत करते हैं, उनकी तिलावत करते हैं किताबुल्लाह की। और एक और बात, लेकिन इसके ईमान हरगिज ना समझें कि अच्छा तो सारी किताबें पढ़ते हैं मगर चूंकि उनकी असल कुरान है, अगर कुरान न पढ़े बाकी सारी किताबें पढ़ते रहें तो इस आयत का मिस्दाक बन जाएंगे। नहीं, इसको भी खूब समझ लीजिए। असलन तो कुरान ही को पढ़ना है, मगर और किताबें भी कुरान के साथ शामिल हो जाएंगी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि कुरान को छोड़कर बाकी किताबें पढ़ता रहे। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? इसलिए कि यहां लफ्ज आया है यतलून, और तिलावत का लफ्ज सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए आता और किताबों के पढ़ने के लिए नहीं आता। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, क्यों? इसलिए कि तला यतलू के माना आते हैं फॉलो करने के। मसलन
ایک شخص آگے جا رہا ہے، ایک شخص اس کو راستہ، کبھی آپ کہاں جا رہے ہیں کہ صاحب میں جا رہا ہوں مثال کے طور پر مان رو، کہنے لگے میں بھی آپ کو فالو کرتا ہوں، تو جو پیچھے جانے والا ہوگا اس کو کہیں گے تالی. یہ تلا یتلو، تالی اسی کو کہتے ہیں جو فالو کرنے والا ہوتا ہے. چونکہ اور کتابوں کے اندر قواعد اور ضوابط کی اتنی پابندی نہیں کرنی پڑتی کہ اگر آپ نے ذرا خلاف کیا تو گویا جو آپ گنہگار ہو جائیں گے، یا یہ کہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا. مثلا کوئی بھی کتاب ہے، ایون اگر آپ قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھنے لگ جائیں اور قرآن شریف کے ترجمے میں آپ اتنا فرق کر دیں کہ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ تمام اقسام تعریف کی اللہ کے لیے، کہیں لکھا ہوا یہ ہے، آپ نے کیا کر دیا، تمام قسمیں تعریف کی اللہ کے واسطے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ گنہگار ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ معنی اور مطلب تو وہی ہے، تمام اقسام تعریف کی اللہ کے لیے ہیں، یہ لکھا ہوا تھا، مگر اگر آپ پڑھ رہے ہیں اس ترجمے کے اندر تمام قسمیں اللہ کے لیے ہیں تعریف کی، اس میں کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ بات تو وہی نکلی. اس لیے میں نے کہا کہ اور کتابوں میں جب تک معنی اور مفہوم نہیں چینج ہوتا تو اس میں کسی طرح کی ترمیم جو ہے وہ گناہ کا سبب نہیں بنتی، اس سے آدمی مجرم نہیں بنتا. لیکن قرآن شریف کے اندر یہ صورت نہیں. قرآن شریف میں نہ صرف یہ کہ آپ اتنا فرق نہیں کر سکتے کہ صرف آپ لفظ دوسرا لے آئیں معنی اس معنی کا، اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ کہ تلاوت کے تعلق سے آپ کو یہ بھی پابندی کرنی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لفظ جس طرح سے پروناؤنس ہوا وہ ثابت ہے، اسی طرح سے آپ کو پروناؤنس کرنا ہوگا، چاہے ڈکشنری میں وہ لفظ کسی اور طرح کیوں نہ لکھا ہوا ہو. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، مسیطر کا لفظ قرآن شریف میں سورہ اس کیا ہے جی سورہ کیا ہے آیت؟ مسیطر کا لفظ ہے کئی جگہ اس طرح کا لفظ آیا ہے، بستتن کا لفظ آیا ہے، مسیطر کا لفظ، مسیطر کہیں کسی کو یاد ہے مسیطر کا لفظ بھائی؟ اور اس میں کیا ہے، کیا نام ہے، سورہ غاشیہ کے اندر، نہیں ذرا ایک منٹ ذرا سا میں دیکھ لیتا ہوں. لست علیہم بمسیطر، یہ اس قرآن شریف کا صفحہ ہے 1729، 1729 اس قرآن شریف کا صفحہ. تو کھول لیجئے تو تاکہ بات سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے گی. 1729 صفحہ ہے، سورہ الغاشیہ، آیت نمبر ہے 22. دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے لست علیہم بمسیطر، اور سواد کے اوپر ایک سین بنا ہوا ہے. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اصل ڈکشنری کے اعتبار سے یہ لفظ سین سے ہے، عربی کا لفظ سواد سے نہیں ہے، یہ اصل ڈکشنری میں یہ سین سے ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ اسی طرح ثابت ہے سواد کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوایا تو کاتب وحی نے اس کو سواد کے ساتھ لکھا. اب ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس قرآن پاک میں اس لفظ کو اصل ڈکشنری کے اعتبار سے سین سے کر دیں، ہم سواد ہی سے لکھتے رہیں گے. تو یہ ہے قرآن پاک کا ضابطہ کہ جو چیز جس طرح سے ثابت ہے، یہاں تک کہ اوقاف، یہ جو جیم اور توئے اور میم، یہ اس کی پابندی کیوں ہے؟ یہ اسی طرح سے گول آیتیں ہیں، ان کو ہم اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر ٹھہرے ہیں جہاں گول آیتیں بنی ہوئی ہیں، جہاں سرکل ہیں، یہ گول آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھہرنے کی یہ جگہ ہیں. تو امت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ ان گول آیتوں کو اس لیے ہٹا دے کہ صاحب میرا سانس تو بہت لمبا ہے لہٰذا گول آیتوں کو ہٹا دیجیے اس میں سے، اس کی اجازت نہیں. تو یہ ہے تلاوت کہ جو ضابطہ اور قاعدہ قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے مقرر کیا جا چکا، اس میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا. جو فرق کرے گا وہ غلطی ہی کرے گا. وہ بات الگ ہے کہ اگر کسی کو علم نہیں ہے، کسی نے اتنا علم نہیں حاصل کیا اور تلاوت کر رہا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا گنہگار ہے، سمجھ میں آیا. لیکن جہاں تک اس کا وہ بات غلط ہی ہے، صحیح وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پڑھنے کا طریقہ ثابت ہے، اس لیے اس کو تلاوت کہتے ہیں، اور کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے. تو چونکہ یہاں یتلون کا لفظ آیا تو اصلاً تو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ، لیکن الفاظ قرآنی کے پڑھنے کے ساتھ معنی کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے مفہوم اور مطلب کو بھی سمجھتے ہیں، اس سے جو مسائل نکلتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہوا علم ان کا. اور عمل ان کا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ،
نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور وانفقوا مما رزقناہم، کیونکہ عبادات دو قسم کی ہیں، ایک تو ہے مالی اور ایک ہے بدنی، دو ہی عبادتیں۔ تو بدنی عبادت میں اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اس کو لے لیا، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ بھی ہے اور ہر طرح کا جو بھی خرچ ہے اللہ کے واسطے اس کو اس طرح سے بیان کر دیا، دونوں قسم کی عبادتوں کو لے لیا۔ معنی یہ ہوئے کہ دونوں طرح کی عبادتیں وہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صاحب نمازیں تو پڑھتے ہیں خرچ نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ منشا یہ ہے کہ علم کے مطابق پورے اسلام پر اور پوری شریعت پر ان کا عمل ہے۔ سرًا وعلانیۃً، اس مال کے خرچ کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، چھپا کر خرچ کیا جا سکتا ہے یا دکھلا کر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور میں دونوں طرح خرچ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دونوں طرح خرچ کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ نیت بخیر رہے، نیت اگر بخیر ہے تو دکھلا کر خرچ کرنا یا چھپا کر خرچ کرنا دونوں پر اجر ہے۔ نیت بخیر ہونے کے معنی یہ ہے کہ بھئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جا رہا، مگر بعض دفعہ چھپا کر اس لیے خرچ کرنا ہوتا ہے کہ یہ تو یہ کہ بھئی دکھلا کر کروں گا تو میرا نفس جو ہے مجھے دھوکہ دے جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دکھلا کر خرچ کروں گا تو جس کو دوں گا اس کی توہین ہو جائے گی، اس کو ناگواری ہوگی، اس کو شرمندگی ہوگی بیچارے کو، تو یہاں مصلحت کا تقاضا کیا ہے؟ چھپا کر دو۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ چھپا کر دینا مصلحت کے خلاف ہوتا ہے، مثلا ڈونیشن مانگا جا رہا ہے، بھائی لاؤ بھائی مسجد کے واسطے چندہ لاؤ، مدرسے کے واسطے چندہ لاؤ۔ اب موقع یہ ہے کہ چھپا کے نہ دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی برادر دوست احباب ان کو بھی خیال پیدا ہو جائے، وہ بھی دینے لگ جائیں، تو اس طرح دین کا فائدہ ہو جائے گا۔ جو مد ہے جس میں ہم خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے ہم چندہ اور ڈونیشن لے رہے ہیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ ایسے موقع پر دکھلا کر بتلا کر خرچ کرنا بہت اچھا۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ تو علانیہ دیا جائے اور بقیہ صدقات نافلہ جو ہیں ان کو چھپا کر خرچ کیا جائے۔ ان کے پیش نظر، فقہا کے پیش نظر اس تقسیم میں مصلحت یہ ہے کہ زکوٰۃ خرچ کرتے وقت تو آدمی کو یہ خیال نہیں پیدا ہوتا میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں، وہ تو ایسے ہی ایسے نماز پڑھنے والا نہیں سمجھتا میں بڑا کام کر رہا ہوں، کیونکہ وہ فرض ادا کر رہا ہے۔ لیکن جیسے نماز کے اندر بھی نفل پڑھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں کہ نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح نفلی صدقات کرنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں بہت سخی ہوں کہ میں نفلی صدقات کر رہا ہوں۔ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر وغیرہ ہے ان کو تو علانیہ دے سکتے ہیں، لیکن صدقات نافلہ میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چھپا کر خرچ کیا جائے۔ یہ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہے، مصلحت وقت کا تقاضا کیا ہے اس کے مطابق کیا جائے۔ فرمایا کہ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایک ایسے بزنس کے امید رکھتے ہیں کہ جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ یہ اعمال کو یہاں تجارت کے قرار دیا گیا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، سورہ صف میں، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسا بزنس نہ بتلاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ کیا بزنس بتلایا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے خرچ کرو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تو بہت بہترین بزنس ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اس کا۔ تو اعمال کو بزنس قرار دیا، کیوں؟ اس واسطے کہ بزنس آدمی کیوں کرتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس $1000 ہے، وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہی نیت ہے کہ یہ $1000 جو ہیں کسی طرح 2000 بن جائیں، 10,000 بن جائیں، یہی تو غرض ہوتی ہے بزنس کرنے والے کی۔ یہاں بھی یہی صورت ہے کہ اعمال صالحہ کرنے والا جو ہے وہ بے شک اس کے اوپر ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے ان اعمال کے کرنے کی، مگر ساتھ میں اس کو یہ خواہش ہے اور یہ امید لگی ہوئی ہے کہ میرے یہ اعمال، ان کی قیمت، ان کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جائے اور یہ ایک عمل نہ رہے بلکہ یہ کئی گنا اس میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کی جزا جو ہے وہ زیادہ بڑھا کر دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو تجارت قرار دیا۔ فرمایا کہ تجارت لن تبور، دنیا کے اور کاروبار میں انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو فائدہ ہو، مگر پھر بھی اس کے اندر خطرہ لگا رہتا ہے کہ نقصان ہوگا۔ اسی واسطے فقہا مسئلہ بتلاتے ہیں کہ بزنس کی شرکت کے اندر وہ صورتیں بالکل ناجائز ہیں کہ جس میں دونوں فریق نفع و نقصان میں شریک نہ ہوں۔ اگر یہ ہو کہ بھائی نقصان تو ایک ہی کا رہے گا اور نفع تقسیم ہوگا، یہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ کاروبار چاہے کتنا بھی یقینی نفع بخش کیوں نہ ہو، لیکن یہ خطرہ ہر صورت میں لگا ہوا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے،
تو لہذا اس لیے نقصان اور نفع دونوں میں شریک مانا جائے، پرسنٹیج کچھ بھی ہو حصے کا وہ الگ بات ہے کہ بھئی 40% ہے کسی کا حصہ، کسی کا 50 ہے، کسی کا 60 ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ بقدر حصہ، جو حصہ مقرر ہو چکا ہے اسی کے مطابق نفع بھی ملے گا، اسی کے مطابق نقصان بھی ملے گا۔ تو دنیا میں تو ہر کاروبار کے اندر نفع کے ساتھ نقصان لگا ہوا ہے، لیکن فرمایا یہ وہ کاروبار ہے اعمال صالحہ کا جو اللہ کے لیے کیے جائیں گے کہ اس میں نقصان اور ٹوٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نیک عمل کا بدلہ نفع سے ملنا ہی ہے۔ وہ کس طرح سے اس میں نفع ہونا ہے جس میں نقصان نہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا تاکہ ان کو مل جائے پورا بدلہ ان کی محنتوں کا۔ یہ تو ہو گیا جس کو کیا کہتے ہیں، اور راس المال کو راس المال کو کیا کہتے ہیں، کیپٹل جیسا تھا وہ تو ویسے ہی مل گیا، تمہارا حق جتنا تھا، جتنا تم نے خرچ کیا لو اتنا لے لو۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، وفا یوفی کے معنی آتے ہیں پورا ہو جانا، اسی لیے وفات کب کہتے ہیں، فلانے کی وفات ہو گئی، کیا مطلب، عمر پوری ہو گئی، جتنا ٹائم اللہ نے اس کا رکھا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا، دنیا سے چل پڑا۔ تو اصل معنی چونکہ وفا یوفی کے پورا ہونے کے، فرمایا کہ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ ان کی اجرتیں پوری دے دی جتنی مقرر ہے۔ ایک مزدور کو آپ نے ہائر کیا ہے کہ صبح سے شام تک کام کرو، $10 ملیں گے، اس نے صبح سے شام تک کام کیا، اب ظاہر ہے $10 آپ دے دیجیے، اب آپ ہچر مچر مت کیجیے، تو یہ تو ہوا اس کی پوری اجرت مل جانا۔ اس کے بعد وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور فرمایا کہ اپنی طرف سے اپنے فضل سے کچھ اضافہ بھی کر دے وہ، تو یہ ہے وہ نفع۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اضافہ سے مراد کیا ہے، جو قرآن پاک میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے ایک نیکی کی اس کو کم سے کم درجہ جو ہے وہ منیمم وہ 10 گنے کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس کے بعد میکسیمم جو ہے وہ قرآن شریف میں مختلف بتایا گیا۔ مثلا اللہ کے واسطے دین کے اندر پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہاں فرمایا گیا 700 گنا، اور اس کے لیے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو دگنا بھی کر سکتا ہے جس کے واسطے، سمجھ میں آیا۔ کہیں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو بے حساب اجر ملے گا، کوئی گنتی نہیں ہوگی اس کی، تو یہ میکسیمم ہوئے۔ تو رات کے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ سے مراد جو مقرر جو اجرت تھی اس کی اس پر اضافہ۔ بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ سے مراد یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، وہاں ان کو پوری نعمتیں مل جائیں گی، وہ تو ہوا ان کا اجر، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، یہ تو ان کا پورا اجر مل گیا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ جو اپنی طرف سے اپنے فضل سے جو اضافہ ملے گا وہ فرمائے وہ دیدار ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اہل جنت کو ملے گا، اور وہ ساری نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور کہیں زیادہ فرحت بخش اور کہیں زیادہ جو ہے وہ ویلیو ایبل ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اہل جنت کو، وہ ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ فرمایا کہ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، یہ دو شان ہے کہ اب ان اعمال کرنے والوں میں اگر کچھ تھوڑی بہت بھول چوک ہو جائے تو اللہ میں ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ترازو لے کر کے اور بالکل برابر سرابر کے اس میں کوئی ایک تولہ بھر کے فرق نہ آنے پائے، بلا ارادہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطاً جو لفظشیں ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو معاف فرماتے ہیں۔ اور شکور اعمال کی قدردانی کرنے والی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مرغی اپنی جان سے گئی کھانے والے کو مزہ نہیں آیا، ایک انسان جو ہے وہ تو محنت ہی کیے جا رہا مگر اللہ کی یہاں سنوائی نہیں ہے۔ شکور اللہ سبحانہ و تعالی قدردان ہے اعمال کی، ناقدری نہیں کرتے ہیں کہ صاحب یہاں محنت کی اور وہاں پتہ ہی نہ چلا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، بس یہ آیت کو یہیں روک دیجئے، اسے 2 منٹ ہیں اور 2 منٹ میں یہ آیت ویسے بھی اس کا مضمون آگے تک جا رہا ہے، یہیں روک دیتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ اس قرآن شریف کا صفحہ نمبر 31، اس کو پش کرنا ہے کیا کچھ؟ ٹھیک۔